روشن جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، بہت سارے سوالات مجھ سے کیے جا رہے ہیں کہ اگر کل عید ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کی اذان کے بعد، مطلع بالکل صاف ہوتا ہے۔ اچھا، مغرب کی اذان کے بعد مطلع صاف ہوتا ہے اور اسی وقت آپ چاند کی پیدائش دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر 8 بجے 9 بجے 10 بجے آپ کو کوئی بتا رہا ہے چاند ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، بتا رہا ہے وہ آپ کو، لیکن میں تو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں یہ چاند نہیں ہوتا ہے، یہ چاند کروایا جاتا ہے۔ چاند تو پہلے دن کا جو ہے وہ آتا ہے اور ایک جھلک دکھا کے چلا جاتا ہے۔ خیر، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں، کیونکہ اس وقت ہے کووڈ کی وجہ سے عیدگاہیں بھی بند ہیں۔ جو لوگ عیدگاہوں میں جانا چاہ رہے ہیں، جو ان کا پتہ نہیں وہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں یا کچھ ان کی انتظامیہ سے بات ہوئی، مجھ کو نہیں پتہ، میں تو 30 دن سے یہیں پر ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ تو شریعت کیا کہتی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں شریعت کیا کہتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت لوگ مسقط میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، سعودی عرب میں لازمی ہیں، سعودی عرب کے مختلف شہر ہیں ادھر ہیں، ایران میں ہیں، جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جو افغانستان ہے، جو مسلم ممالک ہیں، وہاں سے سوال یہ آ رہا ہے کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، تو لاک ڈاؤن میں ہم کیا کریں؟ احمد رضا آپ آ جائیں، یہیں پہ آ جائیں، شاید ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں میری مدد کریں۔ تو لاک ڈاؤن ہے تو ہم کیا کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں؟ سوال وعلیکم السلام، عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں، ایک سوال ہے۔ اچھا، ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عید کی نماز واجب ہے، پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو صورت مسئولہ ہے، جو کہ پوچھا گیا ہے، اس میں یہ کہ اگر آپ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، پشاور میں ہیں، یا مسقط میں ہیں، عمان میں ہیں، دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، تو یا پھر اس کے مضافات میں، ایک تو ہوتا ہے شہر اور ایک ہوتا ہے مضافات۔ اب آپ کو پورا پکا پتہ ہے کہ کووڈ لگا ہوا ہے، کووڈ کی وجہ سے پورا بند ہے، فوج نکلنے نہیں دے رہی، پولیس نکلنے نہیں دے رہی، تو کوئی نہ الجھے کسی سے، کیونکہ شریعت میں اس کا حل موجود ہے۔ شریعت میں حل یہ موجود ہے کہ کم از کم جہاں 2 مرد جمع ہو سکیں، کم از کم جہاں 2 مرد جمع ہو سکیں، وہاں عید کی نماز کا وقت اشراق کا وقت ہے، یعنی اشراق کا وقت جب داخل ہو جائے نماز میں، آپ اب اشراق بھی سمجھانا پڑے گا۔ بات یہ کہ ایک تو فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کے بعد اشراق کی ہوتی ہے، اشراق کے بعد چاشت کی ہوتی ہے، وہ ٹائم بتائیے۔ ہاں، اشراق کا ہوتا ہے 9:30 9 پونے 10، یہ اشراق شروع ہو جاتا ہے ایکچولی تقریباً 7 بجے 7:30 بجے سے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سورج جب نکل آئے، جی 7:30 بجے سے شروع ہو جاتا ہے اشراق، ہاں 20 منٹ تو ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ لوگ دیر میں اٹھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے یہ سہولت مہیا کی ہوئی ہے کہ اتنے سارے مسالے کے پاکستان میں ماشاء اللہ، تو وہ اپنے اپنے مسلک کے تحت نماز پڑھاتے ہیں، تو کہیں پہ 12 بجے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کہیں پہ 3 بجے تک بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے عید کی نماز، 3 بجے بھی میں نے دیکھا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہاں پہ پڑھی جاتی ہے 3 بجے عید کی نماز، تو یعنی ڈاکٹر صاحب جی 3 بجے بھی ہوئی ہیں، اب تو نہیں زندگی تو ہوئی ہیں۔ جمعے کی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے جاتے تھے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، دیکھیے 11 بجے 12 بجے، میں عید 3 بجے تو استفہامیہ کہہ رہا ہوں، 12 بجے تک ہوتی ہے نماز۔ ہاں، میں نے بھی لاہور جا کے پڑھی عید کی نماز۔ اچھا، اب کیا ہو جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھائے، 2 رکعت نماز وہ اس طرح پڑھے کہ بعین طور پر پڑھائے، یعنی کہ باقاعدہ اس کو پڑھانی ہے۔ پہلی رکعت میں امام اور مقتدی وہ تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد وہ ہاتھ باندھیں. اس کے بعد پھر یعنی کہ 3 زائد تکبیرات ہوں گی. 3 زائد تکبیرات ہوں گی اور ہر تکبیر میں رفع یدین ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد مسکرا رہے احمد دیکھ کر کے ابھی بتانا پڑ رہا ہے نا کیا کریں. ڈاکٹر صاحب میں خوش ہو رہا ہوں کہ ہم سب کے پاس یہ تعلیم ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پلیٹ فارم سے جاری تو بہت ضروری ہے. اچھی بات. ڈاکٹر صاحب جو لوگ ابھی نیچرلی گھر میں احمد کیا کریں نہیں بتائیں تو لوگ بیچارے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا. اور آج کل کے حالات میں اسپیشلی بہت ضروری ہے. پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر، تیسری تکبیر جیسی تیسری تکبیر ہو دوبارہ آپ ہاتھ باندھ دیں اور ہاتھ باندھ کر امام پڑھے گا تعوذ. تعوذ پڑھے گا جس میں پڑھے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد سورہ فاتحہ. پہلے تسمیہ ہوگی، پہلے تسمیہ ہوگی. تسمیہ بتائیں کیا ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. تعوذ تسمیہ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے بعد اس کے بعد یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے جی وہ منہ میں ویسے منہ میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. یہ میں جو احمد بتا رہے ہیں کہ اس کا آپ اندرون طور پہ تعوذ پڑھتے ہیں. امام پڑھتا ہے، امام مقتدی نہیں پڑھتا. یہ اپنے ذہن میں رکھیے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری، اچھا امام پڑھ رہا پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نہیں، بھی آپ کو صرف پیچھے ہاتھ باندھ کر. اچھا ہم لوگ یوز ٹو آپ تو اقتداء میں ہے نا، آپ اقتداء میں نا، لیکن ہمیں نہیں پڑھنا ہے بالکل نہیں. ایون میں آپ کو اس کی یہ بات بتاؤں، یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو خاموش ہوتے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. دل میں چل نہیں نہیں آپ نہ بھی پڑھیں. اچھا اس کی نعت یہ اکیلا نہیں ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہے. اچھا اسی طرح جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں اور تسمیہ پڑھتے ہیں پھر سورہ فاتحہ تو آپ خاموش کھڑے رہیں گے. آپ اس کے بعد پھر وہ کوئی سورت پڑھے گا. اب چونکہ آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے آپ پڑھیں سورہ کافرون. قل یا ایھا الذین قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ آپ نے پڑھی سورہ کافرون پڑھی. سورہ کافرون پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد رکوع میں جانا ہے. لیکن جب رکوع سجود جو بھی آپ پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے تو وہ حسب معمول کریں، اس میں کوئی آپ کو بھی کچھ نہیں. ابھی آپ رکوع میں گئے، رکوع میں سبحان رب العظیم آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ چلے گا. اس کے بعد یہ حسب معمول آپ سجود کریں گے. لیکن جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پہلی رکعت بالکل آپ کی صحیح چلی گئی. اب آپ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر چونکہ آپ نے سورہ کافرون پڑھی ہے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں. جی جی یہ ایک کمبینیشن ہے اور یہ کمبینیشن بھی ہے. کمبینیشن ہے. سورہ اخلاص پڑھ لیں قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص پڑھ کر جو سورہ فاتحہ پڑھی سورہ اخلاص پڑھی پھر کوئی سورت یہ جو آپ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر تکبیرات کہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جن کو نہیں پتا ہوتا وہ بڑی کنفیوژ وہ رکوع میں چل جاتا ہے. ہاں رکوع میں چلے جاتے ہیں. یار ڈاکٹر صاحب کوئی نیند میں ہوتا ہے موسٹلی لوگ جو ہے نا ایک کوشچن پہلی دفعہ میں آپ نے نہیں کیا. پہلی دفعہ میں ہم نے رکوع اور سجود کر لیا. دوسری رکعت میں ہم نے جانے سے پہلے اللہ اکبر کرنا ہے. یہ 3 مرتبہ کرنا ہے اور رفع یدین لازمی ہے. وہ تو جی ہاں رفع یدین یہاں کرنی پڑے گی. اہل حدیث بہت خوش ہیں کہ رفع یدین یہاں کرنی پڑے گی. رفع یدین کرنی پڑے گی. اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہے، تیسری کے بعد چوتھی تکبیر جو ہے، چوتھی تکبیر کے ساتھ ہی آپ رکوع میں چلے جائیں گے. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. چوتھی سب یہ اتنا کنفیوژن ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر چلے گیا ہے بھی چلے گیا. تو یہ چوتھی تکبیر پہ آپ کو چلے جانا ہے اور اس کے بعد پھر بقیہ نماز آپ ادا کریں گے. جیسے کہ آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، والدین کے لیے دعا کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب عید اور بقرعید کی ایگزیکٹلی سیم صرف نیت ہماری چینج ہوتی ہے. لیکن اب ایک چیز ایک مختلف ہو جائے گی جو عمران خان صاحب کے دھرنے میں ہوئی تھی. وہ یہ ہوا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ معصوم آدمی ہیں، سیدھے سادھے. وہ نماز پڑھنے کے بعد چلو عید ملنے شروع کر دیتے ہیں. عید نہیں ملتے اس وقت تو اب خطبہ شروع ہوگا. خطبہ شروع ہوگا. طاہر القادری صاحب خطبے کے لیے بیٹھے تھے، سب نے عید ملنی شروع کر دی تھی. تو خطبہ ہوگا. خطبے کے لیے فرض ہے سنا ہے خطبہ. جی جی خطبہ لازم ہے. فرض تو نہیں کہیں گے، لازم ہے، واجب ہے نا. واجب چیز. تو جب نمازی واجب ہے تو ہر چیز واجب ہے. خطبے کے بعد امام ممبر، اب ممبر گھروں میں اہتمام مت کروائیے، زمین پہ بیٹھ کے بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے. تو زمین پر بیٹھ کر
یا کھڑے ہو کر 2 خطبے کہیں. اب دیکھیں آسانی میں دین کی بچاؤ. اگر خطبہ یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لیں. اگر دیکھ کر بھی پڑھنا دشوار ہو تو اور خطبہ دستیابی نہ ہو تو حمد و صلات کے بعد کچھ قرآنی آیات پڑھ لیں. کچھ قرآنی آیات بھی اگر نہ پڑھ سکیں تو قرآن شریف کھول لیں. اور قرآن شریف بھی کھول کر نہ پڑھا جا رہا ہو تو پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, میں پھر بتا رہا ہوں تاکہ مجھ پر کوئی فتوے کا تیر نہ چلے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ سب کچھ اضطراری کیفیت میں ہے. یعنی اضطراری کیفیت اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کوئی چارہ ہی نہ بچا ہو. جی جی. یعنی اتنی بری کیفیت ہو جائے کہ آپ کو سور کا گوشت کھانا پڑ جائے معاذ اللہ, تو اتنی آپ بھوکے ہوں, اتنے لاچار ہوں. ڈاکٹر صاحب میں سمجھا نہیں کیا اس اضطراری کیفیت کہتے ہیں مجبوری. there is no other way. مطلب اس نماز کو اگر there is no other way to perform نماز عید, so you have to do this because کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, عیدگاہ بند ہے, کہیں جانا نہیں. اس کو اس طرح بالکل جیسے کہ آپ صحرا میں پھنس گئے, ریگستان میں پھنس گئے, صحرا میں پھنس گئے, کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسی کیفیت میں آپ کو کوئی سور بھی اگر نظر آیا اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کی کیفیت میں آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں, ورنہ گوشت نہیں کھا سکتے. حرام 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 ہے. تو اس طرح کی کیفیت اس کو کہتے ہیں. ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گھر پہ ہم عید کا تو پچھلی دفعہ بھی نہیں جا سکے تھے, گھر پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس طرح کی کیفیت, ورنہ عید کی نماز گھر پر نہیں ہوتی. یہی بات واضح طور بتا دوں, عید کی نماز گھر پر نہیں ہوتی ہے. عید کی نماز کے لیے آپ کو عیدگاہ یا بڑی جامع مسجد میں اجتماع کرنا شرعاً مطلوب ہے. جی اچھی وضاحت. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ضروری ہے, اجتماع کرنا شرعاً مطلوب ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ تھا, وہ جس راستے سے نماز کے لیے داخل ہوتے تھے راستہ بدل کر تشریف لے جاتے تھے, اسی راستے سے واپس نہیں جاتے تھے. تو اس میں کئی سنتیں ہیں. اچھا اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ عید کی نماز کیسے پڑھیں, یہ میں ویسے بتا رہا ہوں, واللہ عالم بالصواب. تو یہ ہمیں پڑھنا اس طرح ہے, اور گھر میں بڑے ہوں وہ اہتمام کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ بڑے بڑے سیٹ ہیں, وہ اپنے گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں, تو اگر آپ اپنے گھروں میں 40-50 لوگوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو وہ تو عیدگاہ ہی بن گئی آپ کے لیے. وہ عیدگاہ بن چکی ہے. اب اس میں خطبہ بھی ہوگا, اور پڑھانے والا پراپر امام ہوگا, خطبہ دے گا. لہذا اگر کوئی اپنے گھر میں اہتمام کر رہا ہے, میں جانتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے کر رہے ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, عاشق رسول ہیں, تو وہ کر رہے ہیں اگر اہتمام اپنے گھروں میں, تو ایک کام یہ کیجیے گا کہ جیسے کہ یہاں پر ایک امام کے پاس جو پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے وہ یہاں ہے, اگلا مقتدی یہاں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ڈسٹینس ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, ڈسٹینس مقتدی ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح سے آپ اپنے لان میں یا جگہ پر آپ 20-30-40 بالکل یہ مقتدی کھڑا ہے اس کے برابر میں نہ ہو, یہ مقتدی ہے اس کے برابر میں یہاں مقتدی. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک چیز آپ ہیں جیسے آپ یہ کھڑا ہوں میں, اب میں آپ کے برابر میں, اب میں امام ہوں فرض کیجیے. نہیں آپ امام ہیں, میں تو آپ کے پیچھے ہوں. اچھا وہ تو میں پیچھے ہوں, تو آپ بہت آگے ہوں, یا آپ امام ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کے پیچھے یہاں سے شروع, صف بھی دور سے شروع ہوگی. اوکے, سب بھی دور سے شروع ہے. احمد صاحب آئیے گا, تو میں یہ سب دور سے, آپ احمد صاحب وہاں میں کھڑے, یہ سب سے بہترین فاصلہ ہے, یہ آپ نے کر لیا اور یہ باندھ دیا. اس طرح سے آپ یہ فاصلہ کرتے جائیں تو پھر آپ اگر اسپیشلی عید کی نماز نہیں عید کی نماز نہیں ہوتی اس طرح, یہ کووڈ کے دنوں نہیں, میں سوری یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کووڈ کے زمانے میں آپ عید کی نماز گھر پہ کر رہے ہیں تو یہ ڈسٹینس رکھنا. جیسے لوگ تراویح بھی کر رہے ہیں گھروں میں, تراویح کیے لوگوں نے اسی طرح کی ہے, میں نے بھی گھر پہ کیا, لوگوں نے اسی طرح کیا. اور ایک اور کام یہ کریں کہ ماسک جب آپ اتنا فاصلہ رکھیں تو ایک تو میری کوشش ہوگی کہ ماسک سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اس وقت آپ کے دستانے ہیں, آپ یہ جو بالکل تھیلی والے دستانے, کیونکہ آپ ہاتھ نیچے رکھیں گے. اب اگر آپ کے گھر میں بالکل یہ کہ گھر آپ کا کمرہ صاف ستھرا اسٹرلائز کیا ہوا ہے تو پھر دستانے نہ پہنیں. آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں اور لان ہے, گھاس ہے, تو بالکل دستانے نہ پہنیں. گھاس میں سے کلوروفین باہر نکلتی ہے, اس کے علاوہ آکسیجن آتی ہے باہر, تو وہ تو زندگی نہیں دیتی اس کو, یعنی کووڈ کے جرثومے کو. گھاس بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, گھاس پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں. لیکن اگر فرش ہے, تو اگر فرش اسٹرلائز نہیں ہے
اور وہاں سے کوئی گزرا ہے چپل پہن کر یا کچھ کر کے، آپ نے ہاتھوں کو دستانوں میں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ماسک لگا لیں اور ماسک لگا لیں تو کوشش یہ کریں کہ جیسے آپ سجدے میں جائیں تھوڑا سا نیچے کر لیں، ناک آپ کی زمین پہ ٹکرانی چاہیے، لگنی چاہیے۔ ہاں، ناک جب ٹکرائی تو پھر ناک شیطان کی بھی پکڑی جائے۔ تو یہ عید کا ایک طریقہ ہے نماز کا۔ میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ دیکھیں لوگ نمازوں سے غافل نہ ہوں، نمازیں ہی آپ کو بچائیں گی، اس سے بالکل غافل نہ ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آپ ذرا واضح کر دیں کہ اکثر لوگوں نے نا اپنے گھروں میں ایک اہتمام کیا ہوتا ہے ایسے مسلوں کا کہ جس میں بڑا مطلب تھک فارم لگا ہوتا ہے، ہاں، اور وہ اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں جی سجدہ کرتے وقت آسانی ہو اور نرم ملائم چیز جو ہے اس اسپیشلی بیٹھنے کے لیے بھی آسان۔ جائے نماز بڑی اصل اسپیشل چیز جو نماز کی ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدے کے اندر جب آپ کا ناک آپ کی ہڈی جو ہے وہ سخت جگہ پہ نہیں لگے گی اور اس کے نیچے مطلب 1 انچ یا 1.5 انچ کا فارم موجود ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی ذرا تھوڑی سی آپ دیکھیے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایک اپنی جانماز بنوائی تھی، تو میں نے اس کے یہ جانماز تھی نا تو اس کے میں نے یہاں نا یہ چھید کرا دیا تھا سراخ، اور اس کے بالکل سائز کا میں ریاض الجنہ کا قالین لایا تھا میرے پاس، وہ میں نے اس میں لگا دیا ریاض الجنہ کا قالین، تو وہ بڑا تھک تھا بہت زیادہ کیونکہ وہ وہاں کے قالین تھے۔ اب اگر آپ فوم بنا رہے ہیں تو ایسا کریں کہ صوفے پہ کھڑو کے پڑھ لیں، بہت اچھی ہو جائے گی نماز، سر بھی اندر تک دھس جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک ٹکرا رہی ہے اور گھس رہے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر وہ نماز کیسی ہوئی؟ سرنڈر کرنے کی سب سے بڑی نشانی you have to surrender yourself, you have to submit yourself in front of Allah۔ بالکل بے شک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے پرانے وقتوں میں اب بھی شاید ہوتا ہے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آپ نے تخت پوش ہوا کرتے جی اس پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے لوگ، ہاں جی تختوں پہ تو پڑھتے تھے، اچھا تخت اونچے بھی ہو جاتے تھے، جی اونچے بھی ہوتے تھے اور وہ پڑھ لیتے، اور مسجد کا سما لگتا تھا ایک سائڈ پہ آپ کا بالکل۔ اچھا نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رقاب شریف، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سب بچپن سے اب سمجھ آ گئے ہیں کہ نیت یہ ہوتی ہے جو دل کی ہوتی ہے، اور بس یہ کہ اس میں آپ کہہ دیں کہ جب آپ پڑھیں کہ 6 زائد تکبیر ہیں ان کے ساتھ میں یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور واسطے اللہ کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ پائے، فجر کی نماز پڑھ لی، اب نماز عید کی چلی گئی ہے، اب اس میں بیچ کو کوئی نماز نہیں ہے، پھر وہ ظہر ہی پڑھیں گے ہم؟ ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کی فجر کی قضا ہے، قضا تو پھر نہیں فجر تو پڑھ لی ہم نے، فرض کی فجر کی تو نماز ہو گئی، اب عید کا جو وقت آیا وہ عید کی نماز میں نکل گئی، وہ تو جا ہی نہیں پا رہے ہیں، عید تو صرف ادا ہوتی ہے، تو اب وہ نہیں ہو سکتی، اب وہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بھی چونکہ عید کی نماز کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ جس طرح عید کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، تو اب کیا وہ جب اپنی رکعت خود سے ادا کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو وہ نارملی کریں گے، اس میں بھی تکبیرات وہ نارملی کریں گے، اس میں تکبیرات شامل نہیں ہوں گے، وہ تو امام کے پیچھے ہو گئی، تکبیرات تو کر ہی نہیں سکتے آپ خود، یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے، نہیں خود کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی لوگ تکبیرات اللہ اکبر۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، میں نے کہا بھائی ایک زمانے جب میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو تم، کہ عید کی نماز پڑھا، میں نے کہا وہ کیا کر رہا تھا، وہ پڑھ چکا، تو تم بیٹھ جاؤ۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ نمازی ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک ہوتا ہے 8 کا نمازی، ایک ہوتا ہے کاٹ کا نمازی، ایک ہوتا ہے 360 کا نمازی، اور ایک ہوتا ہے 68 کا نمازی۔ 8 کا نمازی جو ہوتا ہے وہ صرف جمعہ پڑھتا ہے، ہر 8ویں دن پایا جائے گا وہاں پر۔ کاٹ کا نمازی جو ہوتا ہے وہ صرف نماز جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ 360 کا نمازی صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، اور 68 کا نمازی ہوتا ہے وہ ہر نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جمعے نہاتا ہے یا عید نہاتا ہے، اسی طرح نمازی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ عید تو ہمارے حمود نہاتا ہے، لیکن دیکھیے باقی یہ کہ ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا کہ تمام چیزیں۔ اب پھر یہ دیکھیے کہ جو رفع دین ہوتا ہے اس میں یہ اس طرح کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پہلے اللہ اکبر، پھر آپ چھوڑ جائیں، اور چھوڑتے بھی آہستہ سے، یہ تو اللہ اکبر یہ نہیں، اللہ اکبر ایسے، اللہ اکبر ایسے، اس طرح سے یہ طریقہ کار ہو جائے۔ ہمارے یوں نہیں، جذباتی نہ ہو، آرام سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ کانوں کی جو لو کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہاتھ
یہاں پر جب آپ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ آتے ہیں، کیونکہ یہیں سے آپ یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اسی کو موڑنا ہوتا ہے، رکوع میں جانا ہوتا ہے. رکوع میں جن کو کمر کی تکلیف ہے وہ بالکل پریشان نہ ہو، اگر کوئی ان کو پیچھے تنگ کرے وہ اتنا بھی جا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہاں یہ بھی بتا دوں، جن کو کمر کی تکلیف وہ بالکل نہ جائیں، کیونکہ وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ خدا پر یہ بہتان باندھ دیں گے معاذ اللہ کہ ہم تو نماز پڑھی تو ہمیں ایسا ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس جا کے یہی کہیں گے وہ ہم نماز پڑھنے گئے تھے تو ہمارے یہاں کمر میں درد ہو گیا، آپ اتنا پڑھ لیں، اتنا کر لیں، ادھر آپ کے ہاتھ گھٹنوں پہ لگ جائیں. اور جو بالکل ہے وہ پورا جو ہے ایسے، جی جی بالکل کمر سیدھی، پوری کمر بالکل اس طرح، اور پھر اٹھیں. اور جتنی دیر تک اچھا سبحانک اللہم و بحمدک ولک الحمد، ایک تو یہ آپ کا حمدن کثیرن کثیرا، یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو کسی صحابی نے پڑھی تھی کہ حمدن کثیرن کثیرا، حمدن کثیرن کثیرا، جو کسی نے پڑھی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہوا ہے نماز سے کہا یہ کس نے پڑھی تھی؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا، جو کسی نے پڑھا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا، رسول نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ کون ہے یہ؟ تو وہ ڈرتے ڈرتا آیا، اس نے کہا رسول کو غلطی ہو گئی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ تم ایک اچھے مسلمان ہو، تم نے اس کی حمد بہت کی ہے حمدن کثیرا. پھر ایک غلطی صحیح کریں، اگر حمدن کثیرن طیبن ربنا مبارکن ولک فیہ، الحمد حمدن کثیرا، جب آپ پڑھتے ہیں نا یہ سبحانک اللہم، جب سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہ آتا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا. جب آپ یہ پڑھتے ہیں اپنے طور پہ تو پھر یہ آپ کو حمدن کثیرا جو ہے یہ آپ کو ایکچولی بہت کثیر، بہت زیادہ ہم، بہت زیادہ ہم. تو اس پر اللہ تعالیٰ، یہ ہم آپ کو نئی بات بتائیں گے نا، اس لیے کہ ہم یہ تو نارمل روٹین میں بالکل ہم حرم کے نمازی ہیں دونوں سے بیٹھے ہوئے، اور ہم دونوں ہمیں فخر ہے اس بات پر، بلکہ فخر تو نہیں ہے، ہمیں فخر بھی نہیں ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. فخر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے 7 نمازیں پڑھی ہیں حرم میں، ہم نے جو ہے وہ 7 حج کیا ہے، ہم نے طواف ساتھ کیا ہے، ہم مزدلفہ کے راستوں میں ساتھ رہے ہیں، ہم منی میں ساتھ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پھر ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب کی بھابھی بھی ہوں گی اور میری اہلیہ بھی ہوں گی، تو یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی حج ساتھ ادا کریں گے. تو اس میں یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب سے تو بہت سی چیزیں مسائل ہوتے ہیں. میں ہوں جیسے میں کوئی کمپلیٹ تھوڑی آدمی ہوں، مجھے بہت سی چیزوں میں احمد رضا صحیح کرے گا. اچھا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے صحیح کرنے کا، یہ سوال پوچھ کے کر لیتا ہے، یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہونا تھا، تو مجھے غلطی ہے یار، یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس میں ایسے کر لینا چاہیے تھا. حافظ ہے ماشاءاللہ، پڑھا لکھا ہے. تو یہ ہے کہ پھر علم شریف کو ایک تو آپ پڑھنا سیکھیں. علم شریف کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کسی چیز کے مخارج صحیح نہ کریں، آپ علم شریف کی کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ الضالین جو ہے یہ اس میں کیا وجہ ہے؟ جو اس میں وجہ یہ کہ یہ آپ درد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ان پر مت ہمیں ان کے راستے پہ مت چلانا کہ جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا ہے. اور پھر آمین کہتے ہیں. آمین بھی 2 طریقے کی ہے. آمین جو اہل سنت ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقتدی ہیں، جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ سر آمین کہتے ہیں آمین. جو امام ادریس شافعی کو مانتے ہیں، شوافع ہیں، جو حنابلہ ہیں دونوں، وہ کہتے ہیں آمین. تو اب جو لوگ حرم شریف میں کھڑے ہیں اور جو نماز پڑھ رہے ہیں، میں اپنے امام کی آپ کو بات بتاؤں. میرے امام ابو حنیفہ ہیں، اور میرے امام کے روضے پر جب حضرت امام شافعی تشریف لائے تھے تو انہوں نے آ کر یہ کیا تھا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا آمین. تو لوگوں نے ان کے مریدوں نے کہا کہ امام آپ تو جہری کے قائل تھے، آپ سری کب سے ہو گئے؟ کہنے میں جس کے مزار پہ آیا ہوں وہ سری کا قائل تھا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جس حرم میں جا رہے ہیں اگر وہاں پر لوگ آمین زور سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی آمین کہہ دینا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہوتا، اس سے کوئی دین میں فرق نہیں پڑتا. آپ بالکل نہیں پڑتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ علم کے بعد بھی شروع ہو جاتے ہیں علم پڑھنا، آپ نہ چپ چاپ کھڑے ہیں کیونکہ آپ کو امام پر یقین ہونا چاہیے. یہ ٹرسٹ ہے کہ امام آپ کو صحیح جگہ لے کے جا رہا ہے. تو اور جو بھی تاکہ خدا نہ خواستہ پڑھنے کا جو بھی گناہ ہو وہ امام کے صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ یہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ امام کے پیچھے سے ڈاکٹر صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے تھے، لازمی مطلب لوگ بڑے بڑے بزرگ
80-90s میں جا کے بھی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے ایک اہم مسئلہ جو ہے جہاں قیام تکبیر کے بعد لوگوں کو ہاتھ بننا چاہیے وہاں ہاتھ گرا دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ قیام تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں، وہ جب تک کہ سائیڈ میں لوگ کھڑے نہ ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو ساری توجہ سائیڈوں میں دیکھنے پر گزر جاتی ہے، تو پھر یہ اس کو ذرا بہت اہمیت اس کو دینی چاہیے۔ سب ایسے جب ہم سائیڈوں پہ دیکھتے ہیں تو نماز خراب نہیں ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے، ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن فرق پڑتا ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، فرق پڑتا ہے کہ آپ یہ تو ہم بچوں کو سکھاتے ہوتے تھے کہ دیکھو امی کیا کر رہی ہیں ویسے پڑھنا شروع کر، نہیں، یہ فرشتے یہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں عید کی نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کسی ٹیچر کے سامنے کھڑے ہو تو پھر ادھر ادھر ٹرائی ہوتی ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، مطلب ہم وہاں پہ بھی چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کیا کر رہا ہے۔ اچھا، ہر تکبیروں کے بعد سبحان اللہ ضرور کہا کیجیے، یعنی جو ہر دو تکبیریں اس کے درمیان سبحان اللہ ضرور کہیں، یہ مستحب ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحبات میں سے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر وقت بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ ختم کر دیں تو پھر اس کے بعد نماز عید کے بعد اگر آپ 40-50 لوگ مل رہے ہیں تو آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو یو کہ پلیز گلے نہ ملیں، بس وہی آپ کا گلے ملنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے عید مبارک، السلام علیکم، عید مبارک، عید مبارک، اور گلے ملنا ہے تو یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، خود ہی مل لیں۔ ڈاکٹر صاحب جب مجبوری ہے اور ابھی نہیں کریں، سب سے زیادہ تو اللہ پاک جانتا ہے، ابھی نہیں کریں، بہت برے حالات ہیں، پلیز نہ کریں، حالات واقعی بہت بہت برے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا ہے، ایسی ہی سب چیزیں ختم نہیں ہو رہی، تو آپ پلیز اس کو یاد رکھیں۔ اور میرا تو ڈرامہ بھی آ رہا ہے بس کرو نا لاک ڈاؤن میں، کہ لاک ڈاؤن میں کیا ہو جاتا ہے، تو اس چیزوں نہیں تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایس او پیز فالو کرنے ہیں، اور ہمیں اپنی یہ جو بری عادتیں ہیں نا، یہ جو ہم اگنور کر دیتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، ہمیں یہ ختم کرنی پڑیں گی۔ اور یہ جو آپ گلے ملنا، تو سب سے زیادہ اس وقت خطرناک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر ایک آدمی پورے گھر میں لے جائے گا۔ اچھا، ہم لوگوں کا اعتقاد تھوڑا مختلف ہے، میں احمد رضا کے بہت گلے ملتا ہوں، میں شہری کے بہت ملتا ہوں، اصل میں نعت خواں سے مل کر چلا جائے بڑی اچھی موت ہے۔ اگر اس کو کووڈ ہے، مجھے کووڈ ہے، ہمارے چکر میں مت آئیے گا آپ لوگ، ہاں یہ ہمارا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے، ہمارے چکر میں نہ ہمارے چکر میں مت آئیے گا، ہمارے چکر میں نہیں آئے گا، ہم تو دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی جنت البقیع جائے گا، میں بھی جنت البقیع انشاءاللہ جاؤں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ مجھے لے جائے گا۔ اچھا، اس سے تو میں زیادہ طور پہ اس لیے ملتا ہوں، یہ حافظ ہے، جائے گا بھی تو اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے کے جائے گا، حافظ 7 لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے، تو یہ ساتھ لے جائے گا، اب مجھے بھولے گا نہیں انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے نہیں بھولے گا، مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر جنت البقیع کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ موت وہیں واقع ہوگی، تو وہاں پہ کس طرح، مطلب اگر نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بہت بالکل ضروری کی ہے۔ روزانہ رات کو وہاں کالے تھیلے والے لوگ پھرتے ہیں، امام مالک بن انس فرماتے ہیں وہ قبروں کو تبدیل کرتے ہیں، لاشیں نکالتے ہیں، کہیں اور لے جاتے ہیں اور قبریں برابر کر دیتے ہیں۔ کوئی برا آدمی جنت البقیع میں دفن ہو ہی نہیں سکتا، وہ منتقل ہو جاتا ہے، اور جس کی تمنا ہوتی ہے اور اگر وہ نہ وہاں پہ مدفن ہو اس کا تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کو وہاں، جیسے کہ مثال کے طور پر، جیسے کہ میں آپ کو اسی صدی کا واقعہ بتاتا ہوں، آپ اپنے فون ہے آپ کے پاس، اس پہ آپ گوگل پہ لکھیں حضرت قصبہ سلمان پاک حضرت جابر کی قبر کی تبدیلی، یہ لکھیں، یہ ابھی کا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، قصبہ سلمان پاک اور اس سے منسلک صحابہ کا واقعہ ہے، یہ آپ گوگل پہ لکھیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ، دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن الیمان، یہ ابھی کوئی 16ویں یا 17ویں صدی کا واقعہ ہے، کنگ فیصل کی حکومت تھی فلسطین میں، فلسطین کا واقعہ ہے، تو کنگ فیصل کی حکومت تھی، انہوں نے خواب میں آ کر کہا کہ ہمارے بچوں آ جاؤ، انہوں نے خواب میں آ کر کہا کہ ہمارے جو قبور ہیں ان میں پانی آ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کی منتقلی لکھ دیں یا حضرت حذیفہ کی قبر کی منتقلی لکھ دیں، آ جائے، تو ہمارے اس میں پانی آ رہا ہے، تو اس وقت کنگ کے خواب میں آ رہی ہے نا ویڈیوز، آ رہی ہے نا، تو یہ میں ایسی سر کوئی بات نہیں کرتا، اوتھینٹک بات کروں گا آپ کے ساتھ، تو ان کے جب وہ آیا تو انہوں نے بڑی مشکلیں ہوئیں، بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے،
اور یہ ابھی کا واقعہ ہے, یہ یوٹیوب پہ جب ویڈیو تو سمجھ لو ابھی کا واقعہ ہے نا. تو اس وقت یہ ہوا کہ مفتی نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے, مفتی اعظم سے وہاں کے, انہوں نے کہا بھئی ایک کام کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آ جاتے ہیں, چیک کرتے ہیں. جب ان کی تعویذ ہٹایا گیا, تعویذ کہتے ہیں قبر کے سرانے جو کتبے کے پاس موجود ہوتا ہے, تعویذ, اس کو ہٹایا گیا. تو جیسے ہٹایا گیا تو کپڑا نظر آیا, جو ڈر گئے, ڈر کے بھاگ گئے. 4 لوگ تو ڈر کے بھاگ گئے, بہت دور بھاگ گئے. بڑے بڑے علماء تو بھاگ گئے اور تھر تھری جاری ہو گئے. کپڑا, تو انہوں نے کہا, مفتی صاحب نے آ کر اس کو پھر ہٹایا. جب ہٹایا تو چہرہ نظر آیا, چہرہ نظر آیا حضرت جابر بن عبداللہ کا. چہرہ نظر آیا, ایسے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی. دفن ہوئے تھے وہ قریباً 1200 سال پہلے, اور ان کا چہرہ نظر آیا. جب چہرہ نظر آیا تو انہوں نے سب نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, صحابہ پر سلام پیش کرنا شروع کر دیا. السلام علیکم یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم صاحب. وہ بیٹھے. اب مسئلہ یہ تھا ان کو اٹھائیں کیسے, بالکل سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور آنکھیں کی کھلی ہوئی تھی. ایک روسی سائنسدان, یا آپ کو مل جائے گا اس میں, ایک روسی سائنسدان وہاں پہ آیا ہوا تھا. اس نے آ کر ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی, زندگی بھر کے لیے اندھا ہو گیا. اور اس نے کہا کہ میں نے ان کی آنکھوں میں لائٹ نہیں دیکھی تھی, نور دیکھا تھا, مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اس کے بعد ان کی قبور کو ایک بہت بڑی کرین کے ذریعے ایک پٹے ڈالے گئے نیچے, کسی نے نہیں چھوا. پٹوں پر درود شریف پڑھے گئے, پٹوں پر آیت کریمہ پڑھی گئی, پٹوں پر قرآن پڑھا گیا. ان سب کو پڑھنے کے بعد وہ پٹے نیچے ڈالے گئے. اس کے بعد آپ کے جیسے اتھر کو اٹھایا گیا, اٹھا کر منتقل کیا گیا کہ اسٹریچر میں, اس اسٹریچر میں چاروں طرف قرآن پاک کا پڑھا ہوا پانی ڈالا گیا تھا. پورا قرآن پڑھا گیا, تو اس میں قرآن پاک پڑھ کے ڈال کے وہ اسٹریچر منتقل کیے گئے, کیونکہ انہوں نے خواب میں کہا تھا ہمیں سلمان فارسی کے پاس جانا ہے, ہمیں سلمان فارسی کے پاس جانا ہے. تو سلمان فارسی کے پاس ان کو لے جایا گیا. اور اسی طرح حضرت حذیفہ کو, دونوں اس وقت قصبہ سلمان پاک میں حضرت سلمان فارسی کے پاس آرام فرمایا. دریا دجلہ کے کنارے واقع ہوا تھا, دریا دجلہ کا پانی آ رہا تھا. تو یہ ہے صحابی رسول, ایسے ہوتے ہیں. زمین میلی نہیں ہوتی, کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو بھائی یہ تصویر جو میں اپنے پاس رکھوں گا, یہ تصویر بڑی یادگار تصویر ہے. یہ مہدی کو گود میں لیا, ان کی مدر بتائی تھی وہ شاید 8-9 ماہ کے تھے. آپ یہ دیکھیے مہدی کو گود میں لیا ہوا ہے. اچھا یہ بھی, ہاں بھائی یہ بھی, لا شاباش, تھینک یو بیٹا, تھینک یو, خوش رہو خوش رہو. تو یہ میری تصویر تھی جب 500 مسلمز میں میرا نام پہلی مرتبہ آیا. اس کے بعد 3 مرتبہ مسلسل آیا 62 مسلمانوں میں. 3 سے زیادہ یہ کرتے نہیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ بعد میں اب دیکھتے ہیں کہ پھر اب کب تک آتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو یہ ان سب کی محبت ہے. ایک سوال میں کر رہا ہوں بائک کے لیے. میں 10 نام پہلے بتا چکا ہوں, اب یہ مزید ایک سوال میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور کل کا جو جواب تھا وہ ہم نے نہیں بتایا تھا. کل کیا سوال تھا, کیا تھا, میں بتاتا ہوں. سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل سب سے خوبصورت انداز میں کس نے بیان کیے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری, ڈاکٹر عامر لیاقت, مفتی حنیف قریشی, پروفیسر اسحاق عالم. زیادہ تر لوگوں کا جواب آیا ڈاکٹر طاہر القادری, بالکل صحیح جواب آیا. لیکن اس کے بعد جواب آیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا. بہت بہت شکریہ, آپ کا سب کی بہت محبت ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں شمائل و خصائل بیان کیے. اس کے بعد میں نے ہی سیکھا ہے ان سے, اور میں نے بیان شمائل و خصائل کے لیے تھوڑا سا آدمی کو کچھ سرحدیں عبور کرنی پڑتی ہیں, تب کہیں جا کر وہ شمائل و خصائل بیان کر سکتا ہے. آج کا سوال ہم آپ سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ چونکہ ہم عید کی طرف بڑھ چکے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عیدگاہ میں عورتوں کو بھی لے جایا کرتے تھے نماز کے لیے؟ سوال یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عیدگاہ میں عورتوں کو بھی لے جایا کرتے تھے نماز کی ادائیگی کے لیے؟ یہ مرحبا کی بائک آپ کو اس میں دی جائے گی. جی جی کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں, میں نے کہا یہ لے کے جا یہ وہ کوشچن تھا جو میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم گھر میں اب پڑھ رہے ہیں عید کی نماز تو خواتین بھی شامل ہو جائیں گی. یہ آپ کو میں وقفے کے بعد بتا دیتا ہوں. اور یہ جو آپ نے رفیہ دین بار بار کیا, میں آئی واز لائک کہ جب میں نے US میں نماز پڑھی ہے تو ہم اسلامک سینٹر میں پڑھتے تو میں نے نہیں کی ہے.
لیکن اب یہ نہیں بول سکتے, سوال ہے تو جواب دیکھیے نا, یہ مسئلہ یہ کہ یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں احمد, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ اپنا خواتین کے والے سے ہی کہ رفع دین اگر خواتین بھی اس میں شامل ہو جائیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر, تو کیا وہ بھی رفع دین اسی طرح کریں زائد 6 تکبیرات کے؟ بالکل, میں ابھی بتاتا ہوں, ایک بس بات بتا دوں, پھر وقفہ لیتا ہوں. اگر عید جمعے کی ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ عید کی نماز واجب ہے, جمعے کی نماز فرض ہے. بھول نہ جانا جمعے کی نماز. ہاں, ساری عید کرکری ہو جائے گی, ورنہ جمعہ نہیں چھوڑنا. ڈاکٹر صاحب جمعے کی نماز فرض ہے؟ فرض فرض, اور ایسا فرض کہ اگر لوگ نہ پڑھتے ہوتے تو میرا بس چلتا, میں ان کا گھر جلا دیتا. ایسی بات, اتنی امپورٹنٹ ہے جمعے کی نماز. تو جمعے کی نماز اگر آپ, ضروری نہیں کہ آپ مسجد جا سکتے, پڑھ لیجیے گا. جب گھر میں پڑھیں گے تو ظہر پڑھیں گے. جی, فجر کی بھی چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک سوال, جمعے کی نماز ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں پڑھ سکتے ہیں ان حالات میں, ظہر کی شکل میں, دو رکعات میں پڑھیں. ہاں, 2 رکعات. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے,